اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں عبادت کرنے والا ہوں میں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، اور تم نہیں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورہ کافرون ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 آیتیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد اللہ کے حکم سے جب توحید کا پیغام دینا شروع کیا، جیسے پیچھے یہ بات آئی کہ ابتدا میں دعوت و تبلیغ کا عنوان صرف توحید تھا، نماز کا حکم تو بعد میں آیا، برسوں بعد میں آیا، روزے کا حکم برسوں بعد میں آیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم ایک زمانے کے بعد آیا۔ جس وقت آپ کو نبوت و رسالت ملی تھی، آپ صرف ایک پیغام دیتے تھے اور وہ توحید کا پیغام تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور اس بات کو دل کے یقین کے ساتھ مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور کسی بات کا مطالبہ نہیں تھا، صرف توحید کہ شرک سے باز آ جاؤ، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہی ایک دعوت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے درمیان دیا کرتے تھے، اور شرک کرنے والے مکے کے مشرکین کو یہی بات بہت گراں گزرتی تھی کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے بتوں کی پوجا کرنا، ہمارے باپ دادا کا دین ہے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ معبود ماننا۔ عجیب و غریب بات تھی۔ مکہ مکرمہ میں بتوں کی تعداد کیا تھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آج بھی مشرکین 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ آج ہندوستان میں جو مشرکین ہیں وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، جن کے نام بھی ان کو نہیں معلوم۔ خود مسجد حرام بیت اللہ میں 360 بت تھے، اور ہر دن کے لیے الگ بت تھا، ہر کام کے لیے الگ بت تھا، سفر کے لیے الگ تھا، حضر کے لیے الگ تھا،
موسم بدلتا تھا تو موسم کے اعتبار سے بھی الگ الگ بت تھے. سردی کا الگ تھا، گرمی کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، رزق دینے والا الگ تھا، اولاد دینے والا الگ تھا، بیماری سے شفا دینے والا الگ تھا، خوشی دینے والا الگ تھا، سکھ راحت چین دینے والا الگ تھا. ہر کام کے لیے الگ الگ بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور اور بنیاد توحید تھی، اور مشرکین کو یہ بات گوارا نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، حقیقی چچا تھے، عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ہر بیوی سے اولاد تھی. ایک بیوی، ان سے دو بیٹے تھے، ایک حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور دوسرے ابو طالب. یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں ایک باپ ایک. تو ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور اخیر وقت تک حضور کی حمایت کرتے رہے، مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے رہے، اور کوشش کرتے رہے کہ مشرکین مکہ کی زیادتیوں اور ظلم سے حضور کو بچائے رکھا جائے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ابو طالب کی اسی محبت اور تعلق کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور ابو طالب کو روزانہ اتنا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. حضور نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اور یہ صرف ابو طالب کو جہنم میں پانی دیا جائے گا، اور وہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے دماغ کھوپڑی میں ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں دال کھولتی ہے، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ میری حمایت کرتے تھے، میری حفاظت کرتے تھے. ابو طالب کے انتقال کے وقت مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے، اور آ کر کے ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ جو ایک نئے دین یعنی توحید کا پیغام دے رہا ہے اسے روکو. دولت چاہیے، ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے. بادشاہت چاہیے، ہم اپنا حاکم اور بادشاہ مان لیں گے، مکے کا سردار بنا دیں گے. عورت چاہیے، جس عورت سے کہے ان کا نکاح کروا دیا جائے گا، روکو. اور اس انداز میں بات کی کہ ابو طالب بھی متاثر ہو گئے، اس لیے کہ بات کرنے والے سب مکے کے سردار، رؤسا اور بڑے لوگ تھے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر کے اپنے انداز میں بات رکھی کہ بھتیجے، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ یہ اٹھا نہ سکیں. تو حضور نے پوچھا کہ چچا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ مکے کے امیر، مکے کے رئیس اور سردار لوگ ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں اسے مان لو. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ توحید کا پیغام دینے سے رک جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مکے میں ایک بڑا سہارا تھا ابو طالب کی شکل میں، اب وہ بھی دھول مل ہو گیا ہے.
لیکن حضور تو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے. دل تو بہت دکھا، لیکن حضور نے 2 ٹوک جواب دیا. اور 2 ٹوک جواب یہ تھا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں توحید کا پیغام دینے سے، دعوت و تبلیغ سے رک جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا. یا تو میں اپنا پیغام اپنا پہنچانے میں، اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا اس راستے میں میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن رکوں گا نہیں، ان کی بات نہیں مانوں گا. حضور کے اس استقامت کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی. اسی حمایت اور تائید کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. موت کا وقت تھا. مشرکین مکہ نے، حضور نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں، میرے کان میں پڑھ دیں. احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، میں کل میدان محشر میں قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا. اور ابو طالب پڑھ بھی دیتے کلمہ، لیکن جو مشرکین مکہ وہاں تھے وہ کہنے لگے کہ ابو طالب، مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو تم نے قبول کر لیا. یہ وہ بات تھی کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے، اور ان کی زبان سے نکلا اموت علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور مذہب پر مرتا ہوں. ظاہر بات ہے توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، شرک اور بت پرستی پر قائم رہے، اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ، بہت دکھ ہوا، اور بہت دل برداشتہ ہو کر کے آپ وہاں سے ہٹے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ظاہر بات ہے 2 ٹوک انداز اللہ نے اختیار کیا کہ ابو طالب کے شرک پر مرنے پر آپ کو جو دکھ ہوا ہے اور جس طرح کے جذبات کا اظہار آپ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے قدرت میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے. اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. اور اس پر ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے تو بہت آسان کر دیا کہ مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں ڈال دیا. ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں بھی اسلام مل گیا، ہدایت مل گئی، ورنہ دھرم پریورتن بہت مشکل کام ہے. ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا بہت مشکل ہے. اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی.
ہم جیسے کمزور کیسے یہ کام کر سکتے تھے؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں ڈالا تو ہم بھی مسلمان ہیں، اور اتنی آسانی سے دین اسلام مل گیا تو ہمیں قدر نہیں۔ ہدایت ملنے پر، مسلمان ہونے پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سوچ سوچ کر الحمدللہ کہنا چاہیے، جب دھیان آئے، جب خیال آئے الحمدللہ، اور اس جذبے کے اور نیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اسلام دیا، تو نے ہدایت دی، تیرا کرم اور تیرا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح پہلے سمجھا بجھا کر کے، پھر اذیت و تکلیف دے کر، پھر اثر و رسوخ استعمال کر کے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو روکا جائے۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور سے مصالحت کی بات کی، مصالحت کی بات، اور وہ بات یہ تھی کہ چلو اب تم نہیں مانتے ہو تو ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، اور پھر 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، جھگڑا ختم کرو۔ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، اور پھر ہم 1 سال تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ کافرون، اور اپنے محبوب کو حکم دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے اللہ کی توحید کے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کبھی پوجا نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرو گے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بات 2 مختلف انداز میں کہی گئی، اور مفسرین نے علمی اعتبار سے عجیب و غریب اس کی تفسیر کی ہے۔ علمی اعتبار سے ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ یہ بات کہی ہے تو تاکید اور تائید کے لیے، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی بار بار بولتے نا، میں بار بار بول رہا ہوں، 2 مرتبہ بول دیا پھر بول رہا ہوں، اپنی بات میں وزن اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس کو حال اور مستقبل پر تعبیر کیا ہے کہ میں کبھی بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، نہ آج، نہ اب، نہ آئندہ۔ یہی بات 2 انداز میں اللہ پاک نے کہی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی گفتگو کرنے والے اور یہ اس پیشکش کو لے کر آنے والوں کے سامنے تلاوت کی، پڑھ کر کے یہ سورت سنا دی، اور 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، 2 ٹوک انداز میں کہہ دی، گول مول بات نہیں، گول مول بات نہیں، 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے، اس سورت کی تفسیر میں، کہ جن لوگوں کی
ہدایت اللہ کے علم میں مقدر نہیں تھی، ان کے لیے یہ بات ہے۔ ورنہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت جو مشرک اور کافر تھے، بعد میں ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کی عبادت کی، توحید کو مان کر کے صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس لیے اس صورت میں یہ کہنا ہے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اسی طرح تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ کے علم میں جن کے لیے مسلمان ہونا مقدر نہیں تھا ان کے لیے یہ بات، اور جن کے لیے اس کو پکڑ لے گر جائے گا یہ، اس کو نا مرگی آتی ہے، لیٹ جا بیٹا، لیٹ جا لیٹ جا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ آخری بات ہوتی ہے جب سمجھانے سے آدمی نہیں سمجھتا اور سمجھانے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کو سمجھانا بیکار ہے، تو صاف ستھری بات دو ٹوک انداز میں کہہ دی جاتی ہے کہ اب تم کو کیا کرنا ہے تم کرو، مجھ کو جو کرنا ہے میں کروں گا۔ حضور نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔